علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی اللہ احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما کی ذات اقدس و مقدس کے لیے انگنت لا تعداد ریت کے ذرات، پانی کے قطرات سے زائد درود و سلام ہوں امام الحرمین سید الثقلین، امام اعظم سید ولد آدم، فخر الرسول سید کل جناب محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اطہر و مطہر پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں۔ حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء اور فقہاء کی قبروں پر جن کی کوششوں اور کاوشوں سے دین حق ہم تک پہنچا، آج ہم مسلمان ہیں، اللہ سب کی مساعی جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، پیارے بھائیوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا اور پھر اس دنیا میں رہنے سہنے کے طور طریقے بتانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو وقتاً فوقتاً بھیجا۔ ان ساری تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بندہ اللہ کا بندہ بن کے رہے۔ جتنی عظمت انسان کی اس بات میں ہے کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہے، دنیا جہاں میں کسی اور بات میں یہ عظمت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس انسان کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس سے عظیم، اس سے معتبر، اس سے بڑا حسن و جمال کے حوالے سے حسین و جمیل، اس سے بڑا میں نے کوئی نہیں بنایا، اگر وہی مخلوق، وہی انسان اللہ کا راستہ چھوڑ دے، اللہ سے منہ موڑ لے، تو ایسے ہی شاہکار کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔
دونوں باتیں اللہ کی ہیں اور ہمارے سامنے ہیں۔ ہم نے تمام مخلوقات سے بہتر بننا ہے یا تمام مخلوقات سے بدتر بننا ہے، یہ فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کی عظمت، انسان کی بڑائی، شان و شوکت اس بات میں ہے، انسان کا حسن اور جمال اس بات میں ہے کہ انسان اللہ سے وابستہ رہے، دین کے ساتھ، شرع اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ وابستہ رہے۔ اور جب یہ وابستگی ٹوٹتی ہے تو انسان پھر ان گہرائیوں میں گرتا ہے جہاں سے نکلنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا اللہ نے دی ہی اس لیے ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اچھے اور برے کی پہچان ہو جائے، اپنے اور بیگانے کا نکھار ہو جائے۔ اور اللہ یہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ جنت کا مستحق کون ہے اور دوزخ کس لیے بنانی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید اٹل حقیقتیں ہیں اس میں، اور وہ سارا منظر اللہ نے میرے سامنے، آپ کے سامنے رکھا ہے۔ فیصلہ میرے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس دنیا میں عزت کے ساتھ رہنا ہے، اللہ کی نظر میں عزت، رسول اللہ کی نظر میں محبوب، اور قیامت کے دن میدان محشر میں، پھر اس کے بعد جنت میں اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن کے رہیں گے، تو یہ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی سرخرو ہوگی۔ ورنہ بڑے بڑے شاہسوار آئے ہیں، حسین و جمیل آئے ہیں، یہاں بلال ہیں، مکہ میں پوچھتا کوئی نہیں ہے، دین کے ساتھ وابستگی ہوئی ہے، دین کے ساتھ جڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا ہے۔ ہزارہ بار آپ نے سنا کہ وہ چلتے زمین پہ اللہ قدموں کی آہٹ جنت میں سناتے ہیں۔ بلال کے پاس کیا تھا؟ نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ بینک بیلنس، نہ جائیدادیں، نہ بنگلے، نہ کوٹھیاں۔ کیا تھا بلال کے پاس؟ ایک نسبت تھی جو رسول اللہ کے ساتھ، شرع اللہ کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ تھی۔ یہ بکتا بکاتا حبشہ سے یہاں درجنوں لوگوں کے ہاتھوں بکتا بکاتا مکہ میں پہنچا۔ امیہ بن خلف سے جناب صدیق اکبر نے لے کر خرید کر آزاد کیا ہے۔ اور دوسری طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، عبد العزیٰ نام ہے، ابو لہب کے نام سے میں اور آپ جانتے ہیں، حسین و جمیل بھی ہے۔ بلال کے مقابلے میں کھڑا کرے نا اس نسبت سے کہ حسین و جمیل کون ہے، خوبصورت کون ہے۔ یہ حسین و جمیل ابو لہب، ابو کا مطلب ہوتا ہے والا، لہب شولہ، شولوں والا، حسن و جمال اتنا، رعنائی اتنی کہ یہ منہ دمکتا اور چمکتا چہرہ کہ لوگ ابو لہب کہتے تھے، چمکتا اور چمکتے ہوئے چہرے والا۔ اور دوسری طرف بلال ہے، یہاں سب کچھ موجود ہے، خاندانی پس منظر بھی ہے جو کہ بلال کے پاس نہیں تھا، یہاں ایک سوشل سٹیٹس بھی ہے جو کہ بلال کے پاس نہیں تھا، یہاں ایک معاشرے میں ایک وہ مقام بھی ہے کہ یہ نبی کے چچا ہیں، یہ سٹیٹس، یہ مقام بلال کے پاس نہیں تھا۔ بلال کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بلال اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار تھا۔ دنیا میں اللہ نے یہ عزت دی کہ سب سے بڑی فتح تاریخ اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مکہ کی فتح ہوتی ہے، اور 10,000 کے لشکر میں، جس میں عبداللہ بن عباس نبی کے چچا بھی موجود ہیں، جس میں فاروق، صدیق، عثمان بھی موجود ہیں، علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں، نبی کے عزیز و اقارب بھی موجود ہیں، مکہ کے، مدینہ کے، یثرب کے، حجاز کے امراء موجود ہیں۔ لیکن عزت جب اللہ اور اس کے رسول دینے پہ آتے ہیں، اللہ یہ نہیں دیکھتے، رسول اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، حسب و نسب کیا ہے، یہ حسین و جمیل ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ یہ عظیم فتح جب کائنات کے رب نے کائنات کے رسول کو عطا کی،
ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آذان کے لیے جناب بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا جاتا ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے آذان دیتے ہیں، مکہ والے گھروں میں بیٹھ کے اپنی پیشانیوں پہ ہاتھ مارتے اور مایوسی کا اظہار کرتے اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کہتے اللہ اس سے قبل تو ہمیں موت دے دیتا، ہمارے غلاموں کو آج ہمارے سامنے بیت اللہ کے اندر نہیں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا کر اللہ تو نے ہمیں اتنا ذلیل و رسوا کیا ہے۔ یہاں بیت المقدس فتح ہوتا ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں 16 ہجری میں، اور نبی مکرم کے اس کائنات سے جانے کے بعد بیت اللہ کے اندر بھی سب سے پہلے فاروق اعظم کے زمانہ میں جناب فاروق حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول جب اس کائنات سے گئے بلال نے اذان کہنا چھوڑ دی تھی، اور اس کے بعد 11 ہجری میں اللہ کے رسول کی وفات ہوتی ہے، اور پھر 16 ہجری میں بیت المقدس فتح ہوتا ہے۔ اس دوران بلال نے اذان نہیں دی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہی عزت، وہی احترام، وہی وقار جناب بلال رضی اللہ عنہ کو عطا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بیت اللہ کی مکہ کی فتح عطا کی تھی، کائنات کے امام نے انہیں اعزاز دیا تھا، آج ہمارا قبلہ اول بیت المقدس کی اللہ نے ہمیں فتح دی ہے، تو بلال کو لاؤ، بلال ہی اذان دے۔ جناب فاروق جب بیٹھے ہوتے اپنی مسند پہ، خلافت کی مسند پہ بیٹھے ہوتے، فاروق بیٹھے ہوتے تو اس حضرت بلال آتے، کھڑے ہو کر آگے بڑھ کے استقبال کرتے اور کہتے یہ ہمارا سردار ہے۔ عزتیں، وقار جس کو ہم ڈھونڈتے ہیں لوگوں کی چال پوسی میں، ہم ڈھونڈتے ہیں بڑے بڑے سٹیٹس رکھنے والوں کے پاس، اللہ کے پاس، رسول اللہ کے پاس دین میں عزت ہے، اس کے علاوہ کہیں اور عزت نہیں ہے۔ جب ہم اس دین سے ہٹتے ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات سے ہٹتے ہیں، کائنات کا رب صرف یہی نہیں کہ ہمیں انسان نہیں گردانتا، اللہ ہمیں جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ دنیا میں عزت اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مجلس کا، ایک میٹنگ کا جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سارے گورنرز کو بلایا، تو مکہ میں عبد الرحمن بن عبزہ یہ گورنر بنے، کیا مقام کا گورنر بنے۔ تو جب پوچھا گیا کہ آپ کس کو ذمہ داری دے کر آئے ہو، کہا کہ وہاں ایک غلام ہے اس کو ذمہ داری دے کر آیا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غلام، بڑے بڑے لوگوں کا سردار اور گورنر مقرر کر کے آئے ہو، مکہ کا گورنر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ کہتا ہے وہ صرف غلام نہیں ہے، وہ قرآن مجید کا سب سے بڑا حافظ، قاری اور عالم دین ہے۔ دین کی وابستگی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس کو مکہ کا گورنر بنا کے اپنی جگہ پہ بٹھا کے آیا ہوں۔ فاروق آنکھوں میں آنسو لا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ تو نے سچ کر دکھایا، ان کانوں نے تیرے نبی کی زبان سے سنا تھا کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج بھی دیں گے، اللہ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو ذلیل و رسوا بھی کریں گے۔ اللہ آج فاروق نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ بکتے بکاتے غلام آج مکہ کے سرداروں کے گورنر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ چند روزہ زندگی گزر جانی ہے، امیروں کی بھی گزر جانی ہے، غریبوں کی بھی گزر جانی ہے۔ اگر ہم دنیا کے حصول کے لیے دین پر کمپرومائز کریں گے، دین کو چھوڑیں گے، اپنی عبادات کو چھوڑیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی وابستگی کو چھوڑیں گے، یہ دنیا تو پھر بھی گزر جانی ہے۔ اگر تکالیف، مشکلات، مصائب، پریشانیوں پہ صبر کر کے دین کے ساتھ وابستہ رہیں گے، دنیا پھر بھی گزر جانی ہے۔ یہ زندگی جتنی سانسیں لینی ہے ہم نے تب بھی لینی ہے، دین ہوگا تب بھی ہوگی، نہ ہوا تب بھی ہوگی، لیکن یہ دنیا گزر جانے کے بعد پھر قبر سے یہ اگلا معاملہ شروع ہو جانا ہے۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں جاتا ہے نا، جو بھی سوال و جواب ہو جانے کے بعد ہر روز اس پر جو بھی اس کا میدان محشر کے بعد ٹھکانہ جنت میں یا جہنم میں اس پر پیش کیا جاتا ہے. ہر روز جنتی آدمی کو ہر روز اس کی جنت دکھائی جاتی ہے قبر کے اندر کہ یہ ہے تیرا ٹھکانہ، یہ ہے تیری آخری منزل. وہ خوش ہوتا رہتا ہے، سکون کے ساتھ رہتا ہے. اور جہنمی آدمی پر ہر روز طرح طرح کے عذابات وہاں بھی دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ جہنم کا منظر بھی پیش کر کے کہ یہ ہے تیرا ٹھکانہ. میدان محشر کا لگنا، حساب و کتاب ہونا، جنت جہنم کے فیصلے ہونے، اور پھر یہ سارے معاملات تو بعد کی بات ہیں. جہنمی آدمی کا اور نافرمان آدمی کا حساب و کتاب ہو جانے کے بعد، یہ سوال و جواب ہو جانے کے بعد، وہ معاملہ تو بڑے دور کی بات ہے. یہ جو قبر ہے یہیں سے یہ معاملات شروع ہو جانے ہیں. اور پھر کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں جانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی وابستگی ساتھ جانی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساتھ جانی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ساتھ جانی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری ساتھ جانی ہے، نیک اعمال ساتھ جانے ہیں. اور مجھے اور آپ کو اللہ نے اللہ اکبر کس انداز سے کہا، اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندہ، ہر جان، ہر ذی روح، ہر انسان یہ سوچے، ہر مرد و عورت یہ سوچے، ہر جوان بوڑھا یہ سوچے، ہر چھوٹا بڑا یہ سوچے، صبح و شام یہ سوچے میں نے مر جانا ہے. اتنی اٹل حقیقت کے انکار نہیں ہے، میں نے مر جانا ہے. آج گاؤں کا چودھری مرا ہے، آج ہمارے وہ سردار مرے ہیں، وہ چودھری مرا ہے، وہ رانا مرا ہے، وہ سارے مر گئے ہیں. میں بھی مر جاؤں گا. اتنے اتنے بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے، میں نے بھی چلے جانا ہے. قبر میں جاؤں گا، حساب و کتاب دینا پڑے گا، سوالات و جوابات ان کے ہوں گے، پھر میدان محشر ہوگا. میں اپنے لیے کیا کر رہا ہوں، میں اپنے لیے کیا کر رہا ہوں. دنیا میں کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں بندہ بڑا خوش قسمت ہے، بڑا نیک ہے، اور بڑا مالدار ہے، بڑا زیرک، بڑا عقل مند، بڑا فہم و فراست والا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سب سے بڑا فہم و فراست والا، عقل و زیرک رکھنے والا، وزڈم رکھنے والا وہ شخص ہوتا ہے جس کو دنیا کی نہیں اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے. ہم مہینے میں 1-2 جنازے دیکھتے ہیں اپنے گلی محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، دوست احباب میں. ان کندھوں پہ جنازے اٹھانے کے باوجود، ہاتھوں سے غسل دینے کے باوجود، قبر میں لحد میں اتارنے کے باوجود، یہ سارا منظر دیکھنے کے باوجود بھی اگر ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، دنیا میں جتنے مرضی کامیاب ہوں، فہم و فراست جتنی مرضی رکھتے ہوں، لیکن اپنی آخرت بھی پھر بھی فکر نہیں کرتے، تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. یہ دنیا اس آخرت کے مقابلے میں رسول اکرم فرماتے ہیں کہ ایک قطرہ سمندر کے اندر انگلی ڈالنے کے بعد باہر نکالو تو بمشکل انگلی کے ساتھ جو پانی 1-2 قطرے آئیں گے، یہ دنیا ہے. اور باقی سارا کا سارا سمندر آخرت ہے. مجھے آپ بتائیں کہ وہ احمق بے وقوف انسان نہیں ہے جو ان چند قطروں کے لیے اس سارے سمندر کو ٹھکراتا ہے. ان 2-4 قطروں میں یہ دنیا کی ساری عیش و عشرت، یہ دنیا کی ساری نعمتیں، یہ دنیا کے سارے معاملات. کہتے ہیں جی فلاں جگہ تو بڑی خوبصورت ہے، فلاں چیز بڑی خوبصورت ہے، فلاں علاقہ بڑا خوبصورت ہے، فلاں شخص بڑا خوبصورت ہے، فلاں کے پاس بڑا مال و دولت ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ سب کچھ وہ 2-4 قطرے ہیں، اور باقی سارے کا سارا سمندر آخرت ہے. اس میں سے میرا کتنا حصہ ہے، آپ کا کتنا حصہ ہے، مجھے کتنا ملنا ہے، آپ کو کتنا ملنا ہے، یہ ہے سوچنے والی بات. اللہ کی اتنی نعمتیں، جنت کا ذکر مختصر میں نے
گزشتہ خطبہ جمعہ میں کیا تھا، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا جو ان نعمتوں، ان عیش و عشرت کی زندگی میں اس کا حصہ کوئی نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی جنت کہ جس کے دروازے 8 اور ایک دروازے کی چوڑائی وہ 2250 کلومیٹر، 1250 کلومیٹر کے قریب، اتنی جنت کے یہ دروازے، جنت، اللہ اکبر، پوری کائنات اس سے 10 گنا جنت میں آخر میں جانے والے کو اللہ نے جنت دینی ہے۔ اتنی وسیع و عریض جنت میں ہمارا بنگلہ نہ ہو، ہمارا وہاں پہ ٹھکانہ نہ ہو، ہمارا محل نہ ہو، اچھی کالونی کٹی جا رہی ہو ساتھ پڑوس میں تو کہتے ہیں جی ہمارا یہاں پہ ایک پلاٹ ہونا چاہیے، فلاں کالونی کا مستقبل بڑا روشن ہے، وہاں سے موٹر وے ساتھ گزر رہا ہے، انٹرچینج بننا ہے، وہاں پہ یہ سہولیات ہونی ہیں، اس کا مستقبل بہت روشن ہے، وہاں پہ پلاٹ لے لو، وہاں پہ یہ چیز کر لو، نہیں رکھنا ہوگا تو بیچ دیں گے، ریٹ بڑھ جائیں گے، یہ عقل مندی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آخرت کی فکر نہیں، جنت میں اگر اپنے لیے پلاٹ کو لاٹ نہیں کرواتے تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، 7ویں آسمان پہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا اے اللہ کے محبوب، اپنی امت کو جا کر مجھے ابراہیم کا سلام کہنا، اور ان کو ساتھ یہ بھی کہنا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، یہاں پہ درخت اپنے اپنے لگانے ہیں، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اپنی امت کو بتانا، یہ دنیا میں پڑھیں گے، اللہ اس جنت میں ان کے لیے درخت لگا دے گا، اور ایک درخت 100 سال اور ایک روایت میں 70 سال ایک شاہ سوار تیز گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہمیں فکر نہیں ہے، ہم اپنا گرم نرم بستر نہیں چھوڑ سکتے، فجر کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتے، اپنی اولاد کی، اپنے اہل و عیال کی اچھی تربیت نہیں کر سکتے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ذکر اذکار نہیں کر سکتے، ہم شرک کو، بدعت کو اور اس طرح کی رسومات کو نہیں چھوڑ سکتے، تو یہ دنیا میں جو کچھ ہے ہمارے پاس بس یہی ہماری جنت ہے۔ اس لیے کہ یہاں تو اللہ نے ہر ایک کو دینا ہے، یہاں اللہ نے ہر ایک کو دینا ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، یہ کافر ہے تو نہیں ملے گا، یہ مومن ہے تو اس کو نوازا جائے گا، نہیں، ہر ایک کو ملنی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ یہ مکہ والوں کو جو ایماندار ہوں ان کو اپنے پھلوں سے اور رزق سے نوازیں، اللہ کہیں گے نہیں، اللہ نے کہا نہیں، بلکہ جو کافر بھی ہیں نا ان کو بھی میں نے دینا ہے، اور جب کہا کہ میری اولاد میں سے اللہ جیسے مجھے امام منتخب کیا، میری اولاد میں بھی امام منتخب کرنا، نبی منتخب کرنا، تو اللہ نے فوراً کہا جو نیک ہوں گے ان کو منتخب کروں گا، دوسروں کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس بندے سے دنیا میں بھلائی کا، اچھائی کا، نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، اس سے محبت پیار کا اظہار کرتے، اللہ اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیتے۔ اگر دین کی سمجھ نہیں ہے، دین پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وابستگی نہیں ہے، جمعے کے بعد ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے آپ سے سوال کر لینا، مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے کہ ہم کہاں کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اگر دین کے ساتھ وابستگی نہیں ہے، دنیا کا سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، اس لیے کہ کائنات کے امام کی کہی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ جس سے محبت کرتے، خیر خواہی کا ارادہ کرتے، اس کو اپنے دین پر چلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنی فکر کریں، اپنے اہل و عیال کی فکر کریں، یہ چند روزہ زندگی یہ گزر جانی ہے، اور پھر وہ عیش و عشرت جنت کے ہمارے منتظر ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں بن سور کر ہم باہر لوگوں کو دکھاتے ہیں اپنی جوانیاں، جنت کے ساتھ کمپیریزن کریں، اپنا مقابلہ کریں اس کے ساتھ۔ اللہ اکبر، 30 سے 33 سال کی جوانی، اللہ اکبر، حسن و جمال جناب یوسف علیہ السلام جیسا، جناب حضرت داؤد علیہ السلام جیسا، لحن، پیاری آواز،
اخلاق جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، اور 90 فٹ کے قریب جو ہے نا وہ قد ہوگا، اور 100 آدمیوں جیسی طاقت ایک جنتی کے اندر، اور 72 حوریں اپنے اپنے اعمال کے مطابق ملنی ہیں۔ اور یہ سارا کچھ اللہ نے کن کے لیے بنایا ہے؟ یہ ساری دنیا کو اللہ جنت دینے کے بعد بھی جنت پھر بھی بچ جانی ہے، اور پھر اللہ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جن کو اللہ پھر جنت میں ڈالیں گے اور جنت پھر بھرے گی۔ تو خوش قسمتی ہماری ہوگی کہ ہمارا وہاں پہ نام ہو۔ اگر ہمارا نام نہ ہو تو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ سارا کچھ دینے کے باوجود بھی اللہ نے وہاں پہ پاؤں بھی نہیں رکھنے دینا۔ کچھ حقیقتیں ہیں، اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا، یہ بھی حقیقت ہے۔ جس رب نے کہا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اسی رب نے یہ کہا ہے میرے رسول کا جو نافرمان ہوگا اس کے لیے معافی کوئی نہیں ہے۔ جس رسول نے کہا ہے کہ اس رب کی رحمت اس کے غضب پر ہیوی ہے، اسی رسول نے کہا ہے کہ والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اسی رسول نے کہا ہے، جس رسول نے کہا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے 70,000 لوگوں کو بے حساب جنت دے دیں گے، اسی رسول نے کہا ہے کیا بے نماز جنت میں جانا تو دور کی بات، 40 سالوں سے پہلے یا 40 سال کی مسافت پہ جو جنت کی خوشبو آنی ہے بے نماز کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اسی رسول نے کہا ہے، جو رسول ہماری شفاعت کریں گے، جو حوض کوثر کا جام اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، وہی رسول جو اپنی دنیا نہیں بلکہ دنیا میں جو موقع ملا وہ رب سے ہماری معافی کے لیے اس موقع کو سنبھال کے قیامت کے روز کریں گے، وہی رسول جس نے جنت کے دروازوں کو کھلانا ہے، ہمارا استقبال کرنا ہے، ہمیں ساتھ لے کر جنت میں جانا ہے، اسی رسول نے یہ کہا ہے کہ بے نماز کل قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا، حامان کے ساتھ کھڑا ہوگا، قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا، امیہ بن خلف کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ بے نماز اللہ کے اتنے بڑے باغی ہیں کہ کائنات کے رب نے دنیا میں جب سے کائنات بنی ہے اور شاید جب تک باقی رہے ان سے بڑے باغی کوئی نہیں ہے۔ اس بے نماز کو رسول اللہ کی زبان سے بتلایا کہ تیرا ٹھکانہ اور تیرا ساتھ ان بڑے بڑے باغیوں کے ساتھ ہوگا۔ مجھے آپ کو یہ سمجھنا ہے کیا کہ میں اگر نماز نہیں پڑھتا تو میرا حال فرعون کے ساتھ اگر ہو رہا ہے تو مجھے سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ کا کتنا بڑا باغی ہوں۔ مسجدیں ویران ہیں، قرآن مجید بند کے بند پڑے ہیں، اور ہم اللہ کی رحمت پہ آس لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی رحمت اٹل حقیقت ہے، لیکن یہ حقیقتیں بھی اٹل ہیں۔ رسول اکرم فرماتے جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے نافرمانی کی وہ دنیا میں اس جنت میں جانے سے خود انکار کر رہا ہے۔ جو خود انکار کر رہا ہو اس کو تو کسی نے جنت نہیں دینی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند سالہ زندگی، چند دنوں کی زندگی جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، نہ گارنٹی ہے نہ وارنٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جانا ہے، یہ سفر طے کرنا ہے، موت کا پیالہ جام پینا ہے، قبر کے دروازے سے گزر کے جانا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک ایک پائی کا حساب ہونا ہے، اور پھر جنت جہنم کے فیصلے ہونے ہیں۔ جنت ہوگی، جہنم ہوگی، میرا کیا مقدر ہوگا، یہ ساری چیزیں بتائیں اللہ اور اس کے رسول نے، اس لیے کہ میں کل والا رزلٹ، اپنا کل والا رزلٹ جو کل اناؤنس ہونا ہے، روز قیامت اناؤنس ہونا ہے، اس کو میں آج چیک کر سکتا ہوں اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دین کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.